درود شریف پڑھیے. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم پہ مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بہت ہی بابرکت، بڑی پاکیزہ اور بامقصد مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا سلیم صاحب ابھی تشریف لائے، علاقہ مراٹھواڑہ کے جمعیت علماء اور مہاراشٹر کے بڑے متحرک، بڑے فعال، بڑے ایکٹیو ذمہ دار حضرت مولانا ذاکر صاحب میرے ساتھ تشریف لائے، میرے استاد مولانا سہیل صاحب ندوی جالنا، جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے بڑے ہی متحرک، بڑے فعال، اللہ نے جنہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، حضرت مولانا عیسیٰ خان صاحب کاشفی، بڑی ممتاز شخصیت جو اسی گاؤں کے عالم دین ہیں، حافظ ممتاز صاحب، مولانا عبدالسبحان صاحب، حافظ سید یوسف صاحب، مولانا سرفراز صاحب، مولانا عبدالجلیل صاحب، مولانا سید اسلم صاحب، قاری اسرار صاحب جن سے بڑی کائناتی ابھی آپ سن رہے تھے، مفتی غیاث صاحب گورائی، مولانا مشتاق صاحب گورائی،
مولانا رضی الدین صاحب شاہگڑھ جو اس جلسے کی بڑی عمدہ نظامت فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک تھوڑی سی لسٹ میرے پاس میں ہے جن چہروں کو میں جانتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کر گاؤں والوں میں آپ کو بتا دوں کہ جان بوجھ کر میں ان علماء کرام کا نام میں نے لیا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جیسے مجھے اس گاؤں کے بارے میں پتا چلا کہ محمد عاقل صاحب، مولانا رضی صاحب بڑی تعداد اس چھوٹے سے گاؤں میں علماء کی ہے، حفاظ کی ہے، اور علمی جلسہ ہے، تعلیم کی نسبت سے یہ جلسہ ہے، شکشن کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر ہم یہ مجلس ہم نے سجائے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو گاؤں والوں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ جو علماء نے جن کے نام لیا ہے نا، اور مجلس میں بہت سارے حفاظ یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت سارے ائمہ یہاں پر بیٹھے ہیں، علماء دین یہاں پر بیٹھے ہیں، میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، برم گاؤں والوں کی یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں، علماء کرام یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نہیں بلکہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن، اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، اے لوگو تم میں سب سے بہتر، زمین پر سب سے اونچے مقام والے، دھرتی پر سب سے اونچے رتبے والے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، ملک کے پی ایم اور کسی اسٹیٹ کے سی ایم کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، ارے بولو پورا بننا، کبھی غلط نہیں ہو سکتے، پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، کیوں؟ سی ایم ابھی تو بڑھ بولو کا معاملہ ہے، اب تو ان کی بات ہی کرنا ہونا ہے، سمجھ گیا؟ ملک کا پی ایم، میرا خیال گنیز بک میں نام ہے کہ آج تک اتنا جھوٹا کبھی دنیا میں نہیں ہے، تو خیر ان کی باتیں تو جھوٹی ہے، اور یاد رکھو کہ پوری دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بولو کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اتنا زور سے بولو کہ کمین شیطان عورت نور سلمہ تک بات پہنچ جائے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اچھا اب آپ بولیں گے وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ ہم تو برہم میں ہیں، برہم میں بیٹھے ہیں، اور وہ کمینی تو چھپ کر بیٹھی، وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا چینل ماشاء اللہ وہ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ بڑی محبت ہے مجھ سے کہ آج کیا ہوگا، سمجھ آیا؟ اور یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، تو آؤ جس نبی پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اس نبی نے ان علماء کے بارے میں کیا کہا، سنو سنو سنو، علم کی بات ہے تو علماء سے ہی شروع کرتا ہوں کہ دھرتی پر جس کا سب سے اونچا مقام ہے مفتی غیاث صاحب، ہمارے نبی نے کیا کہا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، کہ اے لوگو سنو سنو سنو، زمین پر سب سے اونچا رتبہ، زمین پر سب سے اونچا مقام اس کا ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ زمین پر سب سے اونچا رتبہ اس کا جو قرآن سیکھتا ہے، دھرتی پر سب سے اونچا مقام اس کا جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ یہ نبی نے کہا ہے۔ مولانا عیسیٰ صاحب، مولانا سہیل صاحب، نبی پاک کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا ذاکر صاحب، میں دو ٹوک انداز میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا 10 سال کا جو بچہ حافظ قرآن بن گیا، جس نے قرآن کو یاد کر لیا، جس نے قرآن کو اپنے دل دماغ سینے میں محفوظ کر لیا، میرا یقین ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ زمین پر سب سے اونچا
استاد جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو میں دو انداز میں کہتا ہوں کہ ہمارا 10 سال کے حافظ قرآن کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ کسی اسٹیٹ کا سی ایم اور کسی ملک کا پی ایم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، جو نگر سیوک کی بات تو رہی سی نہیں، سمجھ رہے آپ، اور پارشد کی اور آمدار صاحب کی بات تو نہیں۔ نبی نے کہا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے دھرتی پر سب سے اونچا مقام اس کا، بھلے ہی پبلک سمجھے یا ارے بولو نہ سمجھے، لوگ جانے یا نہ جانے، حافظ قرآن کے رتبے کو آج مدرسہ حضرت عثمان بن عفان کے بنیاد پڑ رہی ہے۔ یہاں پر ہماری قوم کے بچے قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حافظ بنیں گے۔ یہاں برہم گاؤں میں مدرسہ حضرت عثمان بن عفان میں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وہ وہاں اس کو صحیح کر دو، وہاں سے آپ لوگ ادھر دیکھو، ٹینشن لینا ہاں، آپ ادھر دیکھو، میرا آواز الحمدللہ کہاں کہیں تک بھی پہنچتا ہے، آپ ادھر دھیان دیں بس پوری طریقے سے، وہ ان کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی سازش ہو۔ تو آئیے بھائی، دیکھیں پیچھے تک کے پہنچ رہا میرا آواز، پہنچ رہا ہے نا، ماشاءاللہ۔ اب مائک والوں کو ان کا کام کرنے دو، آپ میری بات انشاءاللہ آپ تک پوری پہنچے گی۔ تو آئیے، آج مدرسہ عثمان بن عفان میں ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے، ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے برہم گاؤں میں حافظ قرآن بنے گا اور قرآن سیکھے گا، وقت کا سی ایم اور پی ایم اس کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ بولو نہیں کر سکتا۔ تو بتاؤ، میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ قرآن کا یہ مقام ہے، تو اب دنیا لائٹ ہی ہے، یہ جنرل ہے نا، اس کا واسطہ۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب حافظ قرآن کے مقام کو دنیا جانے نہ جانے، دنیا سمجھے نہ سمجھے، یہ اچھا ہے، بس قرآن کی سن رہی ہے۔ اب حافظ قرآن کے مقام کو زیادہ نہ ہو جائے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب حافظ قرآن کے مقام کو دنیا جانے نہ جانے، لیکن آؤ جب مدرسہ عثمان بن عفان نے، او میرے یارو، او میری بہنوں، مجھے پتا ہے کہ میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہے، میں میری بہنوں سے بھی کہوں گا، او میری بہنوں، اگر عثمان بن عفان نے ہمارا بیٹا اگر حافظ قرآن پڑھ رہا ہے تو سنو 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 ان کا مقام کیا ہوگا۔ نبی کے انداز، نبی کے الفاظ، پیارے آقا نے فرمایا ایک حافظ قرآن جس کے ہم مقام کو نہیں جانتے۔ آج دنیا میں سب سے ہم نے کا رتبہ کس کا سمجھا ہے؟ حافظ جی کا۔ کس کا رتبہ ہے؟ حافظ جی کا رتبہ ہے، سب سے کم۔ حافظ جی بنے گا تو کتنے کمائے گا؟ ذرا بولتے جاؤ، کتنے کمائے گا؟ 50 نا؟ ارے بولو، حافظ جی بنے گا تو 5000 کمائے گا، حافظ جی بنے گا تو مولانا بن کر صرف امامت کرے گا اور امامت کی تنخواہ ہے 5000 7000 اور زیادہ ہمارے جیسا ہوشیار بن گیا تو ارے بولو 10,000۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حافظ جی بنے گا تو یہی کمائے گا۔ او میرے یارو، دنیا سے ان کو نہ توڑو، آؤ آؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا اور میری بہنوں، اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا، آپ کا کیا مقام ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی پاک نے کہا ہے کہ جب حافظ قرآن آپ کا بیٹا میرا بیٹا بن جائے گا تو حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ بھی ایک نیکی بیٹے کو دینے کو تیار نہ ہوگا، تو اس وقت میں حافظ قرآن کا مقام
وہ جو 5000 والا تھا، وہ جو 60,000 والا تھا، دنیا اس کے مقام کو نہیں جانتی تھی، اس حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا حشر کے میدان میں کہ اللہ کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے یاد کرنے والے، او حافظ قرآن، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ بولو کس کا مقام ہوگا یہ؟ ڈاکٹر صاحب کا، انجینئر صاحب کا، وکیل صاحب کا، ایس پی صاحب کا نہیں، کلیکٹر صاحب کا نہیں، بنگوروں کا، ارے بولو نا، نہیں، مقام ان کا ہوگا جو حافظ قرآن نہیں ہے کہ اللہ کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے یاد کرنے والے، او قرآن کے حافظ، اقرا، جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ ڈاکٹر سے نہیں کہا جائے گا انجیکشن دیتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ بولو بھائی، آپ کی چیز سے کہا جائے گا، ہے نا؟ اور کبھی کبھی مولانا ممتاز صاحب، کبھی جب باپ حافظ بناتا ہے، مدرسے میں ڈالتا ہے، عثمان بن عفان میں ڈالتا ہے، تو کچھ ہوشیار بھی ملتے ہیں، اور اسے تو مدرسے میں ڈال رہا، مدرسے میں کیا بنے گا؟ حافظ جی، اور یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے باپ کو بھی لوگوں نے یہ بولے تھے، مولانا رضی صاحب، حافظ یوسف صاحب، میرے ابا کو بھی میرے خاندان والے بولے تھے، مدرسے میں ڈال رہا، اتنا اچھا کوریا ہے، اتنا ذہین ہے، کیوں؟ اس کو مدرسے میں ڈال رہا، کیوں؟ آؤ سنو، دنیا والے اس کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن حافظ قرآن کی ماں بھی سن لے، حافظ قرآن کا باپ بھی سن لے کہ جن ماں کا بیٹا حافظ ہوگا، جن باپوں کا بیٹا حافظ ہوگا، وہ بھی سن لے کہ حشر کے میدان میں جہاں تیرے بیٹے کو یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چلتا جا، او میری بہن، او میرے بھائی، اگر تیرا بیٹا حافظ ہے تو حدیث میں آتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ کو نور کے منبر پر بٹھائے گا۔ کبھی آپ کی کرسی پر بیٹھے اللہ منبر لگائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منبر نور کے ہوگے، اور حدیث میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں، مجھے بہت ساری باتیں کہی، اس لیے میں آگے بڑھتے جا رہا ہوں کہ حدیث میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ اللہ حافظ قرآن کی ماں کے سر کے اوپر، حافظ قرآن کے باپ کے سر کے اوپر ایک تاج رکھے گا، ایک تاج۔ نبی نے فرمایا کہ اس تاج کی جو اللہ حافظ جی کی ماں اور حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر رکھے گا، نبی نے فرمایا کہ اس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب، سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ اب سب لوگ دیکھ کر تعجب کریں گے، پورا دیورائی دیکھے گا، پورا جامعہ دیکھے گا، پورا برہم گاؤں دیکھے گا کہ یہ کون ہیں جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، اللہ ان کو نور کے منبروں پر بٹھا رہا ہے، اللہ ان کے سروں پر تاج رکھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو اعلان ہوگا یہ تو برہم گاؤں کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ بولو کیا اعلان ہوگا؟ یہ تو برہم گاؤں کا کسان ہے، شیتکری ہے، کیا ہے؟ شیتکری ہے، لیکن اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ یہ مقام حافظ قرآن کی ماں کو دیا جائے گا، حافظ قرآن کے باپ کو دیا جائے گا۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی تو کہہ دوں، اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہے بات کہ حافظ جی بنے گا، مولانا بنے گا، مفتی بنے گا، امام بنے گا تو 7,000 پیمنٹ ملے گی، 10,000 پیمنٹ ملے گی، اور مہنگائی اتنی کم وقت نے کر دیا ہے تو کھائے گا کیا؟ سمجھا؟ کھائے گا کیا؟ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس خبریں آتی ہے، انجینئر نے آتم ہتیا کر لیا، ڈاکٹر نے آتم ہتیا کر لیا، نگر سیوک نے آتم ہتیا کر لیا، آمدار نے گولی مار لیا،
لیکن کبھی میں تم سے پوچھتا ہوں برمگاہ والوں، کبھی آپ نے ایسی خبر سنے کیا کہ حافظ جی نے روزی روٹی سے پریشان ہو کے آتم ہتیا کر لی؟ ارے حافظ جی کو تو دنیا نہیں جانتی ہے، حافظ جی کو، عالم صاحب کو، مفتی صاحب کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ میں دنیا داروں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے دماغ میں یہ غلط چیز بیٹھی رہتی ہے کہ حافظ جی بنے گا، مولانا بنے گا، مفتی بنے گا، امام بنے گا تو کیا کھائے گا، ماں باپ کو کیا کھلائے گا؟ اللہ کا شکر ہے، لوگ کہتے ہیں کیا کھائے گا، میں کہتا ہوں کیا کیا کھا رہے ہیں۔ اللہ کھلاتا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھو کہ حافظ جی اور مولانا اور مفتی صاحب کے دسترخوان کو دیکھ کر لوگ پریشان نہیں ہے۔ میرے دوست قاری احمد علی صاحب، نام سنیں؟ قاری احمد علی صاحب کے دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حافظ عالم بنے گا تو کیا کھائے گا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے مولوی کے پیٹ کو مرغیوں کا قبرستان بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ کہ میں ایک دم سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں گاؤں والوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہوگا تو یہ دماغ میں سے بھوت نکال لو اور ایک بات بھی دماغ میں بیٹھا لو کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بولو زور سے، ہم کون ہیں؟ اور دیکھو تھوڑا زور سے بولنا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ایمان کی بات ہوتی ہے جب اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ ذرا زور سے بول دینا، ہم کون ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ زور سے، موت کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ نقصان کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ بادلوں کا لانا کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ بادلوں کا برسانا کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ سارا سسٹم دنیا کا کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ کورونا کا لانا کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ پکانے کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ ان کے ہاتھ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کھلانے والا بھی کون؟ اللہ۔ بولو سے اللہ۔ اور یہ بھی ایمان ہے کہ ایک دانہ بھی اگر نصیب کا باقی رہا تو یمراج کی ملک الموت کی مجال نہیں روح کھینچ لے، ہے کہ نہیں ایمان؟ ایک دانہ اگر آپ کے نصیب کا باقی ہے تو ملک الموت کی مجال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ آپ کی میری روح کھینچ لے، اور تمہاری اور میری طاقت نہیں ہے کہ ایک دانہ ہم زیادہ لے کر چلے جائیں۔ تو ٹینشن کی بات کیا ہے؟ بناؤ اپنے بچوں کو حافظ، بہترین تربیت کرو ان کی۔ سنو سنو سنو، میں نے کیا کیا؟ میں نے آپ کے سامنے، سنو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی چند آیتیں پڑھا، چند آیتیں پڑھا، اس میں میں نے ایک آیت پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کہتا ہے پڑھ، اللہ کہتا ہے پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے برمگاہ والوں، یہ آیت قرآن کی کون سی آیت ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ آیت؟ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ قرآن پاک جب اتر رہا تھا تو سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سب سے پہلی آیت ہے۔ اور ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں برمگاہ والوں، کبھی آپ نے سنا ہوگا، کبھی مولوی کے بیان میں سنا ہوگا کہ قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں بولو ذرا؟ اگر کسی کو نہیں معلوم ہوگا، آج اگر اتنا بھی معلوم ہو گیا تو اس کا آج کا جلسہ کام ہے۔ اگر اتنی ایک بھی بات تین کی معلوم ہو گئی کامیاب۔ تو سنو برمگاہ والوں کہ قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، اور قرآن پاک میں دیکھو ادھر دیکھو، نماز کا بھی حکم ہے، زکات کا بھی حکم ہے، صدقے کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، سب کے خیرات کا بھی حکم ہے۔ قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، لیکن آپ سن کر تعجب کریں گے کہ نماز کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا، زکات کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا، روزے کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا، حج کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا، عمرے کا حکم نہیں آیا، سب کے خیرات کا حکم پہلے نہیں آیا۔ روزہ، نماز، حج، زکات، سب کا خیرات، سب سے پہلے جو قرآن میں حکم آیا وہ پڑھنے کا آیا۔
کہا ہے؟ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب اللہ نے نماز سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، روزے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، حج سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، اس کا مطلب کوئی تو خاص بات ہے سیکشن میں. تو بھائی آج لوگ ہم کو کہتے شکا، کیا بولتے شکا، ارے پہلے یہیں سے ہے شکا. نہیں سمجھا؟ یہ شکا بھی لوگوں نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے سیکھا. سمجھ لیا؟ سب سے پہلے شکشن کا حکم کہاں آیا؟ قرآن میں. قرآن میں اقرا، پڑھ. تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ قرآن میں حکم آیا پڑھ، برہمگاؤں میں پڑھ، جوئی میں پڑھ، جالنا میں پڑھ، اورنگ آباد میں پڑھ، شاہگڑھ میں پڑھ، مگر پڑھ. کہیں بھی پڑھ مگر، ارے بولو، کہیں بھی پڑھ مگر. تو جب پڑھنے کا انتظام اگر ہمارے گاؤں میں ہو جائے تو یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. سنو حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر علم کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ علم کے لیے اپنے بندوں میں سے چنتا ہے، ہر ایک کو نہیں، اللہ چنتا ہے. تو جب علم کے لیے اللہ چنتا ہے تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں برمگالو کہ علم کہاں سیکھا جائے گا، یہ پورا علاقہ کہاں علم حاصل کرے گا؟ اس کے لیے اللہ نے آپ کے گاؤں خود برہم گاؤں کو چن لیا ہے. تو بھائی اب آپ کو زیادہ دور بھی اپنے بچوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ تعلیم کے لیے بالکل جائیں گے آپ کے بچے، اور جانا چاہیے. اور میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر اللہ نے اولاد دیا ہے نا میرے یاروں اور میری بہنوں، میری باتوں کو اگر سن رہی ہیں تو میری بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو اولاد کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ورنہ جن کو اولاد نہیں ہوتی نا ان کو دیکھو کیا کیا کرتے ہیں، کہاں نعرے باندھتے ہیں، دیکھیں کہاں جا کے چوڑے باندھتے ہیں، دیکھیں عجیب باولے چالے کرتے ہیں. کیوں؟ اولاد نہیں. میں نے دیکھا ہوں اپنے آپ عجیب حرکتیں کرتے ہیں. اور یارو اگر ہم کو اللہ نے اولاد دیا ہے تو اس کا بڑا انعام ہے. لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قرآن کہتا ہے او میرے بندو، اللہ کہتا ہے او میرے بندو جس دن تم میرے دربار میں آؤ گے، اللہ کہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ. یہ علماء جانتے ہیں اس طرح کے مطلب کو. اللہ کہتا ہے تم سے ضرور سوال کروں گا، ضرور تم سے سوال کیا جائے گا. یوم الدین، اس دن عن النعیم. اللہ کہتا ہے میں نے جتنی نعمتیں دی تھی میں تم سے ضرور سوال کروں گا. تو اولاد کا مل جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا کہ بتا اولاد دیا تھا تو ان کا کیسے استعمال کیا؟ بتا انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، وکیل بنایا، سیکرٹری بنایا، ڈاکٹر بنایا، ایس پی بنایا، کلیکٹر بنایا، کیا بنایا، کیسے استعمال کیا؟ اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو قیامت کے دن اللہ یہ بھی سوال کرے گا. اللہ سوال کرے گا. اور ایک بات سنو، میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ اولاد کو نوٹا چھاپنے کی مشین مت بناؤ. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ اولاد کو نوٹا چھاپنے کی مشین مت بناؤ، کیونکہ اولاد راتوں رات کبھی بھی نوٹا بن کر دیتا. نہیں سمجھا؟ میں فائدہ بتا رہا ہوں تم کو کہ زیادہ اولاد کو نوٹا چھاپنے کی مشین مت بناؤ، کیونکہ نوٹا کب بن ہو جائے گی بھروسہ. ارے بولو بھائی، اولاد کو دین کی بہترین تعلیم، قرآن کی بہترین تعلیم دو، حدیث کی بہترین تعلیم دو، اسلامی اعتبار سے اولاد کی بہترین تربیت کرو. کیونکہ کل قیامت کے دن اگر آپ اللہ کے دربار میں کھڑے رہیں گے، میں بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اولاد کو 10 ایکڑ زمین کا مالک بنا دیا، 50 ایکڑ کھیتی کا مالک بنا دیا، اولاد کو بہترین بنگلوں کا مالک
دیا، اسلام کی تعلیم بھی دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں یہی اولاد آپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی اور اللہ سے کہے گی او رب العالمین یہ میری ماں ہے، اس کو پکڑ، یہ میرا باپ ہے، اس کو پکڑ، اس نے دنیا کا ہر آرام مجھے دیا، دنیا کا ہر عیش مجھے دیا، لیکن جو دین کی تعلیم مجھے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب پسند دی، میرے مولا یہ میرا باپ ہے، یہ مجرم ہے، اس نے 50 ایکڑ کھیتی تو دے دیا تھا مگر مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دیا تھا۔ بتاؤ اللہ کے دربار میں اگر اولاد نے مجرم بنا کر کھڑا کر دی تو کیا بچے گا؟ بولو کچھ ہی نہیں بچے گا۔ اولاد مجرم بنا کر کھڑا کرے گا، اولاد کے مجرم مت بننا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے پیارے انداز میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر بار والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے۔ کائے سے بچاؤ؟ آج جہنم کی آگ چل رہی ہے، اور سنو بڑے مقام والو، سن کر آپ تعجب کرو گے کہ شیطان نے اتنا خطرناک ماحول بنا دیا ہے، اتنا خطرناک ماحول بنا دیا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کی اولاد جہنم کی آگ میں کیسے جل رہی ہے یا جلنے کی تیاری کر رہی ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھو، موبائل ہے اس کے ہاتھ میں، بولو صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ اچھا آپ کریں گے کیا؟ کیونکہ تعلیم ہی آن لائن ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ شیخ کری کو بھی دلانا پڑ رہا اینڈرائڈ موبائل، کیوں؟ رکشہ چلانے والے کو بھی بچوں کو دلانا پڑ رہا، باپ کے پاس بھی چھوٹا سا ہے لیکن بیٹی اور بیٹے کے پاس بڑا موبائل ہے۔ اب ایسے دور میں کہ جب اولاد کو تعلیم ہی موبائل پر مل رہی ہے، شیطانوں کا نیٹ ورک پورا پھیل گیا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ جب آن لائن ایجوکیشن ہوتی ہے تو انٹرنیٹ شروع ہوتا ہے، اس انٹرنیٹ شروع میں شیطان ہمارے بچوں اور ہماری بیٹیوں کے سامنے کب کون سی تصویر ننگی لا دیں گے آپ کو اور ہم کو خبر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ انٹرنیٹ شروع ہے۔ میں تو مولانا یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی اولاد آن لائن پڑھ بھی رہی ہے گھر میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، تو گھر کے ماں باپ یا کسی بڑے نے باقاعدہ اپنے بچے کے بازو میں بیٹھنا چاہیے تاکہ شیطان ان کی زندگی کو کھلونا نہ بنا۔ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ حضرت عثمان بن عفان کے نام سے بنیاد پڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آس پاس کے علاقے میں نزدیک میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، اور ماشاء اللہ گاؤں میں کم سے کم مسلمانوں کے کتنے گھر ہیں؟ ہر بولو کم سے کم 100 گھر ہیں۔ 100 گھر میں 100 تو بچے ہوں گے، اور الحمدللہ اتنے اپن کمزور تو ہے نہیں۔ ارے بولو نا یار، اپنے سے تو پریشان ہے حکومت۔ ہر گھر میں کم سے کم 4-5، ارے بولو نا یار، سنو کھیل رہے ہیں۔ آدھار کارڈ میں اپن 35 کروڑ ہے، آدھار کارڈ میں کتنے ہیں؟ 35 کروڑ۔ اللیگل کتنے ہیں کیا معلوم؟ تو کم ہے کیا؟ ارے بولو کم نہیں ہے۔ تو ہمارے مدرسے والوں سے بھی کرنے کا کمپٹیشن کیوں کر رہے ہیں؟ کتنے کھلیں گے کم پڑیں گے؟ مولانا علی میاں ندوی اس زمانے میں، سنو مسلمانوں، عجیب جملہ یاد آ گیا۔ مولانا علی میاں ندوی آج سے 40 سال پہلے کہتے تھے کہ مسلمانوں گلی گلی میں مدرسوں کا جال نکالو۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی مفتی صاحب کہ گلی گلی میں مدرسے کھولے گے تو چمڑوں پہ کتنے جوڑے ہوں گے؟ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ گلی گلی میں مدرسہ کھولے گا تو کیوں؟ آج شیطان نے جو نیٹ ورک پھیلا دیا ہے، آج ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت مولانا علی میاں ندوی نے صحیح کہا تھا۔ انہوں نے تو کہا تھا گلی گلی میں مدرسہ کھولنا، ارے شیطان نے تو گھر گھر میں اور ہاتھ میں اپنا مدرسہ کھول دیا۔ شیطان نے اپنا مدرسہ ہر گھر میں کھول دیا کہ نہیں ہے نا؟ ابھی حافظ یوسف صاحب نے 1 ایکڑ زمین دی ہے،
शैतान के मदद से तो जमीन भी लगती क्या? नहीं, इतना सा रहता कहीं भी चिपक जाता है ना घर में? अरे बोलो ना, है ना कहीं? अच्छा, वो पहले टीवी था और अब तो ऐसा हो गया है कुछ नहीं, 2x2 इंच स्क्रीन का मोबाइल हर हथेली में मौजूद है। और क्या हो रहा है? शैतान ने कितना अपना मदरसा खोल दिया कि हर हथेली में मौजूद है। ये बुजुर्ग हजरात, हमारे बाप की उम्र के लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछो, एक जमाना ऐसा था कि गुनाहों के काम देखने के लिए गांव छोड़ के जाना पड़ता था। आज हर हथेली में गुनाह मौजूद है। कौन छेड़ेगा? www.अमेरिका के नंगे आ गए, मोबाइल में आ गए, है ना? अच्छा, ऐसा भी नहीं करना पड़ रहा आजकल। अगर तू जंगली है, लिखते नहीं आता, तो सिर्फ ऐसा बोल दे, नहीं जंगली ऐसा बोल दे, जो बोलना है बोल दे, है ना? तो शैतान ने उनका मदरसा हर हथेली में खोल दिया। और हम पूरे गांव में एक मदरसा नहीं खोले तो किसने बड़ी बेवकूफी हमारी? हर गांव में 100-150 बच्चे हैं। अगर 150 बच्चे, क्या हो रहा है? रजी साहब गांव में मस्जिद में मकतब चल रहा, अकेला मौलाना बेचा, उसके पास में 100 बच्चे बैठे थे, कहां से पढ़ पाएंगे वो? अरे एक मौलाना अच्छे से 20 बच्चों को पढ़ा सकता है। कितने बच्चों को पढ़ा सकता है? तो हम मदरसे में खूब भेज रहे हैं, स्कूल में तो हम अच्छी से अच्छी स्कूल लेते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए ब्रह्म गांव से सागर भेजते होंगे, जवाई भेजते होंगे, लेकिन दीन की अच्छी तालीम मिले हमको इसकी फिक्र नहीं। आज अल्लाह इस बंदे को जज़ाए खैर दे, बेहतरीन बदला दे। हाफिज मौलाना यूसुफ साहब ने मुझे बताया कि ये 1 एकड़ जमीन मुफ्ती साहब चाहे आप उधार मार रहे हैं, मैं खुद दे रहा हूँ, मेरी अपनी जमीन है। कितनी बड़ी बात है। अब ये हमारा फर्ज बन जाता है कि दीन के, मौलाना अली नबी कहते थे कि ये मदरसे दीन के किले हैं। क्या है? दीन के किले हैं ये मदरसे, ईमान के किले हैं ये मदरसों को बचाना, क्योंकि अगर ये बचेंगे तो तुम्हारी औलाद की इस्लाम की, ईमान की तालीम और तरबियत का इंतजाम होगा। और अगर ये मदरसे में तुम्हारे बच्चे जाएंगे तो फिर कोई शैतान तुम्हारे बच्चों के ईमान पर धाका नहीं डालेगा। वरना स्कूलों में क्या होगा आपको मालूम है? स्कूलों में जो क्रिश्चियन स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो मौलाना यूनुस साहब का नाम किसने सुना है? सबने। मौलाना यूनुस साहब अमीर जमात पूना वाले, मरहूम महाराष्ट्र के अमीर के नाम सुने? अच्छा, किसने सुना? आपका माशाअल्लाह। मौलाना यूनुस साहब एक मिसाल देते थे, आज से 25 साल पहले मैं छोटा था, ऐसी सामने बैठ के बयान सुन रहा था। मौलाना यूनुस साहब का वो स्टाइल आज तक याद है। मौलाना यूनुस साहब ऐसी मिसाल देते थे कि मुसलमानों, अगर तुमने अपने इलाकों में मदरसे नहीं खोला और वहां अपने औलाद को दीन की तालीम का, तरबियत का इंतजाम नहीं किया, तो ये इंग्लिश स्कूलों में ये तुम्हारी औलाद के ईमान से खेल रहे हैं। तो मौलाना यूनुस साहब एक मिसाल देते थे कि एक इंग्लिश टीचर क्रिश्चियन बच्चों के, मुसलमान बच्चे उसके सामने बैठे हैं 20-25, वो कैसे ईमान खराब कर रहा है। मौलाना मिसाल देते थे कि वो क्रिश्चियन टीचर ने क्या किया, मुसलमान बच्चे बैठे हुए थे, ऐसा ऐसा कलम दिखाया, देखो बहुत गौर से देखना, ऐसा कलम दिखाकर बोला, प्यारे बच्चों ये क्या है? तो बच्चे क्या बोलेंगे? शॉर्ट पेन है पेन। फिर वो कहता है ये देखो ये नजर आ रहा है ना? तो बच्चे क्या बोलेंगे? हाँ नजर आ रहा है। फिर किताब उठाया, पूछा प्यारे बच्चों ये क्या है? तो कहा कि सर बुक है, किताब है ना, पुस्तक है, ये नजर आ रही ना? बोले हाँ। फिर ऐसी 4-5 मिसालें देकर वो क्रिश्चियन टीचर पूछता है कि देखो पेन समझाना कैसे? पेन नजर आ गया इसलिए कि ये है, किताब नजर आ गई इसलिए कि ये मौजूद है, टेबल नजर आ गया इसलिए कि ये मौजूद है। फिर बच्चों को समझाते बोलता कि देखो प्यारे बच्चों, जो चीज मौजूद होती है वो नजर आती है। और फिर धीरे से कहता है कि तुमको अल्लाह मियां दिख रहा क्या? अब छोटे छोटे बच्चे क्या बोलेंगे बेचारे? अरे बोलो नहीं दिख रहा। तो फिर वो बोलता है कि अगर होता तो नजर
اس میں ایک بچہ وہ بھی تھا جو مدرسے میں جاتا تھا اور ایمان کی باتیں سیکھتا تھا، اور اس کے گھر میں کتاب کی تعلیم ہوتی تھی. اس کے گھر میں کتاب کی تعلیم، اس کے گھر میں اس کے گھر میں کتاب کی تعلیم. ابھی تو کتاب کی تعلیم بھی ختم ہو گئی نا بھائی. کیوں بھائی؟ تب وہ ایمان کی باتیں وہاں ہوتی تھی، کتاب کی تعلیم ہوتی تھی. اب وہ ٹیچر بچوں کے ایمان کو انگلش اسکول میں خراب کر رہا ہے. تو ایک بچہ دھیرے سے اٹھا، سر ٹیچر آپ نے جو بات سمجھائی نا، میں وہی بات میرے اسٹائل میں دوستوں کو سمجھاتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. وہ کھڑے رہا اور اس نے وہی اسٹائل میں سمجھایا، پین کتاب وہ سب بتایا. اور پھر دھیرے سے کیا بولا، دیکھو دوستو ابھی اپنے ٹیچر نے بولے نا کہ جو چیز موجود ہے وہ نظر آتی، بولے نا، تو بولے ہاں بولے، ہے نا. ٹیچر کی عقل دکھ رہی ہے تو بولے نہیں، تو بولے ہوتی کو نظر نہیں سمجھے. ارے کچھ سمجھے. تو بچوں کے مولانا علی ندوی کا وہ جملہ مجھے یاد آ گیا کہ 40 سال پہلے مولانا علی ندوی نے جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں گلی گلی میں مدرسہ کھول دینا ہے. تو گاؤں کی بات کر رہے ہیں یا تو کہ ہے دوسرے بھی 2-3 مدرسے ہیں کیا مولانا ہے کہ 2-3 مدرسے نہیں نا. تو مولانا علی ندوی تو گلی گلی میں کھولنے کا بول رہے تھے. یار ایک بھی نہیں ہے، اب ایک کھل رہا ہے تو یہ احسان ماننا کس کا؟ اللہ کا. کہ میرے مولا تجھے کون سی ادا ہمارے گاؤں کی پسند آ گئی، میرے مولا تجھے کون سی ادا ہمارے گاؤں کی پسند آ گئی کہ تو نے آج ہمارے گاؤں میں مدرسے کی اصل کے بنیاد کروا دیا. اب اس احسان پر شکر ادا کرنا اور جلد سے جلد مدرسہ تعمیر ہو جائے اس کی فکر کرنا. آؤ اب میں اہم بات تھوڑا سا بعد میں بتاؤں گا، لیکن مجھ سے کچھ لوگوں کو امیدیں ہیں کہ میں جب آیا ہوں تو ظاہر بات ہے تعلیم کا پروگرام ہے، مدرسے کا پروگرام ہے، اس لیے میں پورا 1.25 گھنٹے سے اسی پر بات کر رہا ہوں. لیکن آؤ ایک میں عالم بھی ہوں، ایک مسلم دھرم گرو بھی ہوں اور ایک سیاسی نیتا بھی ہوں. اور جیسے مولانا نے کہا کہ میں ڈاکٹروں کو بھی پڑھایا. ایکچوئل میں مولانا کبھی کبھی پبلک کے سامنے دار جانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کیا سمجھتے ہیں اپن مولانا سے مولانا ہے تو کیا بات کریں گے، کوئی بات کریں گے. بھیا ایک بات تو سن لو، پورے مہاراشٹر کا نیتا ہوں. دوسری بات سن لو، 14 سال ڈاکٹروں کو پڑھایا. کتنے سال پروفیسر رہا. تیسری بات سن لو، مرکز کا 14 سال امام رہا. چوتھی بات سن لو، چینل کا مالک ہوں. 5ویں بات سن لو، پیپر کا بھی مالک ہوں. یہ کیوں بولنا پڑتا کبھی کبھی تو لوگ کیا سمجھتے ہیں مولانا ہے. میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے مولانا ہی تھے. کیا ہے؟ پہلے مولانا ہی ہیں. اور آپ کو یہ بات بھی کہنا اس لیے ضروری ہے کہ جن کے دماغوں میں یہ رہتا مدرسے میں پڑھے گا تو مولانا ہی بنے گا، ایسا نہیں. جب جنگلی پارلیمنٹ میں پہنچا رہے تو مولانا نہیں پہنچے نا. ارے بولو، ایسے جنگلی سی ایم بن جا رہے کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جنا گن من چل رہا تو کرتا نہیں سیدھا کرتے، پائن کے اوپر کرتے. ایسے جنگلی سی ایم بن رہے تو مولانا نہیں بن سکتا. ارے بولو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دماغ میں سے نکال دو کہ مولانا بنے گا تو ترقی نہیں کرے گا. الحمدللہ 50 لوگ اس مولانا کے پاس میں اللہ نے پیڑ بھرنے کا ذریعہ بنایا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دماغ میں اگر یہ ہوگا مدرسہ عثمان بن عفان میں پڑھے گا تو مولانا بنے گا، اور مولانا بنے گا تو کمائے گا کیا، اور خود نہیں کھائے گا تو بھاؤ تو کھلائے گا کیا. ایسا کچھ نہیں، بلکہ آج یہ بھی مولانا آج اللہ نے دماغ میں ڈال دیا. تو بات کہہ رہا ہوں قاری صاحب، یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ڈاکٹر اور انجینئر ماں باپ کی وہ خیال اور خدمت نہیں کر پاتا ہے جو ایک عالم اور حافظ کا.
کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں اللہ کی کتاب کا علم اس کے پاس میں ہے، اس نے پڑھا ہے مدرسے میں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ انگلش اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا ہے نا، مدرسے میں پڑھایا جاتا۔ سنو، اگر آپ کا بیٹا مدرسہ عثمان بن عفان میں جائے گا تو وہاں اس کو پڑھایا جائے گا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مدرسے میں جائے گا تو اس کو پڑھایا جائے گا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ مدرسے میں جائے گا تو اس کو پڑھایا جائے گا العم والد والخالۃ والدہ، کہ چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ یہ اخلاق کی تعلیم، یہ کردار کی تعلیم، یہ چرتر کی تعلیم بھی کہاں دی جاتی ہے؟ بولو، مدرسے میں، اسکول میں نہیں۔ انگلش اسکول میں تو جاتا ہے تو باپ کو کیا سکھاتے ہو؟ ابا کو ڈیڈ، ڈیڈ یعنی کیا؟ ڈیڈ یعنی کیا؟ اور مام مدرسے میں اخلاق بھی سکھائے جاتے ہیں، مدرسے میں کردار میں تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اور آؤ اب میں ایک بات آپ کو حالات کے اعتبار سے سمجھا دوں۔ ابھی آپ شاید نظم پڑھ رہے تھے، ہم باہر تک سننے آ رہی تھی مدارس بند نہ کرنا، ایسی ان کے باپ کی طاقت نہیں کہ مدرسوں کو بند ہے نا، سمجھ لیا؟ کیونکہ اس ملک کو بھی آزادی اگر کس نے دلائی ہے تو کس نے؟ بولو تو سے کس نے؟ مدرسوں نے، علماء نے۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا علماء نے، انگریزوں بھارت چھوڑو نعرہ لگایا علماء نے، اور دلی کے لال قلعے سے لے کر کراچی پاکستان کی سڑک تک کوئی جھاڑ، کوئی پیڑ، کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جہاں علماء کی لاشیں نہ لگتی ہو۔ تو یہ چور کیا مدرسوں کو بند کریں گے؟ نہیں سمجھا؟ یہ چوروں کے گھر سے مجاہدین آزادی نہیں نکلے، مجاہدین آزادی اور سوتنتر سینانی کہاں سے نکلے؟ ارے بولو، مدرسوں سے نکلے۔ ہاں، یہ کیا ہوتا ہے، ان کی روزی روٹی اپنے نام سے چلتی ہے۔ میرے بیچ میں میری چھوٹی چھوٹی کلپ آتی نا 15 سیکنڈ کی، 20 سیکنڈ کی، تو میں نے اس میں ایک جملہ بولا، بہت چلا۔ میں نے کہا واہ رے مسلمان، تیرا نام بھی کتنا برکت والا ہے کہ جب تک کہ تیرا نام نہ لے تو ان کو روزی بھی نہیں ملے۔ مسلمان کے نام پہ حکومت چل رہی نہیں چلتی، مسلمان کے نفرت کے نام پہ دیش چل رہا کہ نہیں چل رہا، کئیوں کی دکانیں چل رہی کہ نہیں چل رہی، اپنے نام سے کئیوں کی روزی روٹی۔ تو اپنا نام بھی کتنا برکت والا ہے کہ نفرت میں بھی لو تو دکان چل رہی ہے نا برکت۔ لیکن آؤ میں آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں کہ یہ مدرسے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے۔ ارے گورنمنٹ تو چاہتی تھی، مولانا علی نے کے زمانے میں اندرا نے بولی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے مدرسوں کو ہم گرانٹ دے، پیسہ دیں، لیکن ان بزرگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر آج گورنمنٹ کا پیسہ ہم نے لینا شروع کر دیا تو کل کے روز پھر آرڈر آئے گا سمجھ گئے؟ ہاں، بھارت بھاگ کے پھر کل کے روز آئے گا آرڈر، سوریہ نمسکار بھی کرنا پڑے گا۔ مولانا علی ندوی نے آج عجیب عجیب باتیں ڈال رہا ہے۔ مولانا علی ندوی نے اس وقت یہ جب سوریہ نمسکار کا مسئلہ پہلے بھی اٹھا تھا تو علی ندوی نے اس وقت کہا تھا کہ مسلمان کا بچہ جاہل رہے گا، سبزی بیچے گا، کیلے بیچے گا، پھول بیچے گا، لیکن اگر اس کو اسکول میں سوریہ نمسکار کرایا جائے گا وہ اسکول نہیں جائے گا۔ تو آج وندے ماترم اگر کہلوایا جائے گا نہیں جائے گا۔ تو مسلمانوں اگر تمہارے مدرسے کھلیں گے تو ہماری اولاد دین کی تعلیم بھی سیکھے گی اور جاہل ارے بولو نہیں رہے گی، ہے نا۔ اور آپ ایک بات آپ کو حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھا دے رہا ہوں کہ دیکھو میں نے شروع میں جو سب سے پہلی آیت پڑھا کسی کو یاد ہے میں نے کیا پڑھا؟ پہلی آیت کل من علیہا فان، اللہ کہتا ہے ہر نفس کو فنا ہونا ہے،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو مرنا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ دوسری آیت میں نے کیا پڑھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیان میں آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں، کس پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھا میں نے؟ مولانا یہ آیت اب لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ او یارو، ابھی ایمان والے ڈر میں ہیں، خوف میں ہیں، ہے نا؟ کئی لوگ تو ابھی دن بھر سے پوچھے، میرے سے کل سے پوچھے، مفتی صاحب کیا ہوگا وہ؟ مفتی صاحب کیا ہوگا وہ؟ تو میں بول رہا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ، وہی ہوگا جو منظور ہے خدا ہوگا۔ ارے بولو وہی ہوگا جو منظور ہے خدا ہوگا، خدا ہوگا۔ جو راحت اندوری نے ایک شعر کہا تھا بہت برسوں پہلے، اس نے کہا تھا مسلمانوں آج میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، کل میں نے چینل پر بھی سنایا کہ مسلمانوں کچھ بھی ہو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ راحت اندوری نے ایک شعر کہا تھا کہ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، اپنا خالق اپنا پیدا کرنے والا، اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے۔ آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، کوئی بھی آئے اور لوگ سے بولو، اور کوئی بھی جائے، سمجھے؟ کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو ابھی صرف تماشا دیکھنا ہے، سنے گا کیا دیکھنا ہے؟ تماشا۔ اچھا وہ سنے گا اپنے کپڑے جمانا، سنے گا کپڑے جمانا، ارے سنے نہیں کیوں؟ تو ابھی اپنے کو کیا کرنا ہے؟ ارے بولو بھاؤ لے چالے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ اب تو ان کی اولاد کو بھی بھروسہ نہیں کیے، میرا ہی نہیں، تو اپن کہاں سے بھروسہ کرنے کے؟ اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں سنو، ایک سیاسی نیتا بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، میں آپ کو سمجھا کر جا رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا کر جا رہا ہوں کہ اپنا رشتہ صرف اپنے رب سے مضبوط کرو۔ میری کل ایک کلپ آئی، چھوٹی سی 20 سیکنڈ کی میری کلپ آئی مولانا ڈاکٹر صاحب، تو میں نے اس میں جملہ کہا کہ اگر اپنا سمبند، غور سے سننا، میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھ تو نہیں رہی زیادہ؟ دیکھو غور سے سنو، میں نے کل ایک جملہ کہا کہ اگر اپنا سمبند، اپنا رشتہ، اپنا تعلق اوپر والے سے مضبوط ہے تو نیچے والوں کا کچھ بھی ٹینشن نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اوپر والے سے رشتہ مضبوط ہے تو نیچے والے کا ٹینشن نہیں لینا۔ اور میں تو حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ یہ ایمان والے ہیں، ان سے پنگا مت لینا۔ دیکھو میں بہت خطرناک بات سمجھا رہا ہوں، میں تو حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ جنگلی بھاولے چالے مت کر، ایمان والوں سے پنگا مت لے۔ ایمان والوں سے جس نے بھی لیا پنگا وہ ہوا ننگا۔ کیوں؟ ایمان والوں سے پنگا لیا تھا فرعون نے گیا، ایمان والوں سے پنگا لیا تھا نمرود نے، ارے بولو صحیح ہے۔ تو نمرود، ابھی حضرت ابراہیم کا واقعہ سن رہے نا قربانی میں، تو نمرود تو بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا، صرف ہندوستان کا پی ایم نہیں تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور اس سے ٹکرانے والا ایک ہی ایمان والا تھا، ابراہیم۔ اس کا نام کیا؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم کی قربانی سنو گے تم ابھی بیانوں میں، علماء سے جمعہ میں اتنا ہی جملہ سن لو کہ قربانی کا پیغام اور ابراہیم کا پیغام یہ ہے کہ ابراہیم کے جیسا ایمان مضبوط کر لو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شعر میں کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کہ ابراہیم کے جیسا ایمان کو پیدا کرو۔ اکیلا ہے، اکیلا ابراہیم اکیلے ہیں، خاندان بھی ابراہیم کا نہیں۔ ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ پورا خاندان بھی ابراہیم کے خلاف، خاندان پورا بت بنا کر بیچتا تھا۔ کیوں؟ ہول سیلر تھا خاندان، بتوں کا ڈیلر تھا۔ کیوں؟ اکیلے ابراہیم،
تو مسلمانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایمان مضبوط کر لو. اور میں حکومت سے بھی کہتا ہوں, میری بات حکومت تک بھی پہنچتی ہے, میں حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو ایمان والوں سے پنگا نہیں لینا, ایمان والوں کو نہیں ستانا, ہے نا. ابھی آپ دیکھو کورونا 2 سال آیا کہ نہیں آیا تھا؟ ارے بولو. اب ایک مرتبہ میں نے ایسی بات بول دیا کہ کافی میڈیا میں ہنگامہ ہو گیا. میں نے ڈائریکٹ بول دیا کہ کورونا کا ہندوستان آنے کا موڑ نہیں تھا, کورونا کا ہندوستان آنے کا موڑ نہیں تھا, تمہاری وجہ سے آیا. کیونکہ مسلمان 1 سال تک کے دھرنے پر بیٹھا تھا, مسلمان کہہ رہا تھا کہ ہم یہیں کے ہر جگہ شاہین باغ لگا ہوا تھا, مسلمان چلا رہا تھا ہم یہاں کے ہیں, نہیں جائیں گے, نہیں چھوڑیں گے, اور تم کہتے تھے چھڑا کر لیں گے. تو اللہ نے کورونا کو بھیجا. پھر کورونا آیا تو کیا ہوا معلوم ہم کو؟ کورونا یہ آیا تو کیا ہوا؟ کورونا آیا تو جو حکومت آپ کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کر رہی تھی, کورونا اللہ نے بھیجا. اور کورونا آیا تو حکومت موبائل پر بھی کہنے لگی کرپیا اپنے گھروں میں رہیں, خود بھی محفوظ ہے اور ہم کو بھی اچھے سے. کچھ سمجھے میری بات؟ تو میں نے کہا کورونا بھی تمہاری وجہ سے ہے, سمجھ رہے آپ؟ اچھا پھر ایک بات, میں 6 مہینے تک کے ہاسپٹل میں میں خود رہا. سنو میں 6 مہینے تک کے میں نے خدمت کیا. تو اب 2 مسلمان ہندو ڈاکٹر وہ دھیرے سے مجھ سے کہنے لگے, جب دوسری مرتبہ کورونا ہے تو بہت موتیں ہوئی, تو الحمدللہ ایمان والے کم مرے. تو ہندو ڈاکٹروں نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھا, اس میں ایک میڈیا والا بھی تھا, یار مفتی صاحب ایک بات پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھ. کہا کیا مفتی صاحب تمہارے لوگ کم مر رہے ہو, تمہارے لوگ کم مر رہے. تو میں نے کہا بھولے چالے تو ہم زیادہ کر رہے, ماسک ہم نہیں لگا رہے, ہمارے محلے میں آؤ تو تم کو دکھے گا نہیں کہ یہاں کبھی کورونا آیا تھا. تو بھولے چالے ہم زیادہ کر رہے, مسجد میں بھیڑ ہم لگا رہے, پھر بھی تم بول رہے کہ ہم کم مر رہے. تو میں نے کہا ایسا کیوں, بتاؤ برداشت کریں گے؟ تو بولے ہاں. میں نے کہا اس لیے ایسا ہوا کہ میں پہلے سے بولتا رہا کہ مسلمانوں کو چھیڑنا نہیں, تم نے کورونا کے ساتھ بھی چھیڑخانی کرے, سمجھ رہے آپ؟ کم کیوں مر رہے, ہم کم کیوں مر رہے, میں نے ان کو بتایا. اور یہ تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈرو ہی مت. اپنا خالق کون ہے؟ اللہ. اپنا مالک کون ہے؟ اللہ. رشتہ کس سے ہونا ہے؟ اللہ سے. تو میں نے کہا ہم کم اس لیے مر رہے ہیں کہ تم ہر ٹائم میں ہمارے ساتھ شرارت کر دی. کورونا آیا تو تم نے اس میں بھی شرارت کری. کورونا پوری دنیا میں گھوم رہا تھا, چائنا گیا, مکہ گیا, مدینہ گیا, لندن گیا, انگلینڈ گیا, سعودی گیا, نیپال گیا, بنگال گیا, سب طرف گیا. کورونا کو کسی نے کچھ بھی نہیں چھیڑا, مگر تم نے بدماشی کرے. کورونا ہندوستان آیا تو اس میں بھی تم نے ہم کو کیسا چھیڑے کہ کورونا ہندوستان آیا تو اس کو سیدھا دلی ایئرپورٹ پر اتارے. کورونا دلی ایئرپورٹ پر اترا, وہاں سے اتر کر ٹیکسی پکڑ کر سیدھا نظام الدین گیا. نظام الدین میں اس نے وضو کیا, وضو کر کے محمد صاحب سے مسافہ لیا اور کلمہ پڑھ کے جب تمہارے بھوکنے والوں نے بھوکا کہ کورونا کہاں سے پھیلا, تو کورونا کو دلی ایئرپورٹ سے نظام الدین تم نے پہنچا ہے, اور وہاں سے مسلمان اس کو کورونا کو تم نے بنایا ہے. تو کورونا کو جب تم نے مسلمان بنا دی زبردستی, اور وہ مسلمان ہو گیا, تو پھر ہم کو برادری والوں کو تمہارے یہ صرف ہنسانے کے لیے نہیں سنایا ہے, یہ اس لیے سنایا کہ یارو یہ کتنی بھی چال چلے اللہ میں کیا قرآن کی آیت ہے. وَمَكَرُوا, دیکھو قرآن کی آیت ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اللہ کہتا ہے یہ چال چلتے ہیں, یہ منصوبے بناتے ہیں, یہ پلان بناتے ہیں, یہ سازشیں کرتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے یہ نہیں جانتے کہ سب سے بہترین پلان بنانے والا کون ہے. بولو زور سے اللہ. اب انہوں نے کورونا میں پلان بنائے تھے, کورونا مسلمان ہو گئے. انہوں نے NRC کے لیے 1 سال تک کے ہماری نہیں سنے تھے, کورونا آ گیا. اور یہ بھی جو بیٹھے نا, سن لو تم کو بھی نصیحت کر رہا ہوں. میں نے وہاں ابھی تو گھر میں بولا, کون سا گاؤں تھا, گولا پاکڑی میں, پانگڑی میں, وہاں بولا میں نے کہ یہ بھی جو بیٹھے نا, یہ خود نہیں بیٹھے ہیں, اللہ نے بٹھایا.
میں نے آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے جب ان کی ڈبل حکومت آ گئی تھی تو لوگ بہت زیادہ اپنے مسلمان کوس رہے تھے، ہمارے شریف بہت کوس رہے تھے. تو میں نے ان کے طرف سے کہا تھا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں، ہمارے پی ایم خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں مجھے کیوں کوس رہے، میں اللہ میاں کا بھیجا ہوا عذاب ہوں. نہیں سمجھا؟ اور میں اللہ میاں کا بھیجا ہوا عذاب ہوں. اور تم کو معلوم ہے تمہارے نبی نے بولے لے کیا بولے ہوئے تمہارے نبی نے کہ جب تم بگڑیں گے تو میں عذاب بھیجوں گا. تو بگڑے ہم بھی ہیں کیوں؟ آج بڑخور ہمارے اوپر بیٹھ گئے. تو میں نے وہ گاؤں میں بولا آج دوپہر میں کہ ہم کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اپن بھی تو بڑخور ہے. اپن اللہ میاں سے کوئی کم بڑخوری تھوڑی کر رہے ہیں. اس کی کھا رہے ہیں مگر اس کی گانے کو تیار نہیں. وہ حلق تک کے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. کورونا میں بھی اس نے کھلایا، لاک ڈاؤن میں بھی اس نے کھلایا، پورے حالات میں بھی جب دنیا پریشان تھی پورے دسترخوان پر اس نے رمضان میں بھی کھلایا. اتنا کھلا رہا ہے مگر ہم بڑخور ہیں کہ ہم پھر بھی اس کی مسجد میں آنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں. تو ہم بڑخور ہو گئے. اس لیے بڑخوروں کو اللہ نے ہمارے اوپر بٹھایا. سمجھ گئے؟ تو بڑخوروں کا قصور ہر بولو نہ جائے نہیں ہے. ہم بڑخوری چھوڑے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے. آؤ اب آخری بات کہتے دیکھو گا، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، رب کو راضی کرنے والے بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رب راضی، زور سے بولو، سب راضی. رب راضی تو سب راضی. سب راضی. اپن کیا کرے؟ پورے گاؤں کو راضی کرنے میں لگے. اور اللہ کیا کہتا؟ تو مجھے راضی کر لے، میں سب کو تیرے قدموں میں لا کر رہا ہوں. میرے خواجہ ہندوستان آئے. کیوں بھائی؟ میرے خواجہ پکا سنتی ہوں بولا میں، شرابی کچا نہیں ہوں، چشتی ہوں، چشتی قادری نقشبندی ہوں. میرے خواجہ ہندوستان آئے، میرے خواجہ رب کے ہو گئے تھے تو اللہ نے میرے خواجہ کے قدموں کی برکتیں ایسی لایا کہ جے پال کو بھی میرے خواجہ کے قدموں میں ڈال دیا. اس وقت کا بادشاہ تھا چوہان، اشوک چوہان. یہ نہیں، وہ دوسرا چوہان، پرتھویراج چوہان. پرتھویراج چوہان. تو پرتھویراج چوہان کو بھی قدموں میں ڈال دیا. ساری اس نے سازشیں کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا. آخر میں جادوگر جے پال کو استعمال کیا کہ بھیا تو جادو سے کر، کچھ تو بھی کر لو. بڈھا مان رہا نہیں کیوں؟ اور بڈھے کے پیچھے سب جا رہے. میں کیا سمجھا ہوں کہ اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ سب کو قدموں میں ڈال لیتا ہے. تو جے پال جادوگر آیا تو وہ قوالی کے الفاظ میرے بڑے مشہور ہیں. دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر. قوالی کے بڑا اچھا. دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر. کس کا؟ خواجہ کا. دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر. جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر. پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر. پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر. پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا، خواجہ نے کیا فرمایا؟ رک جان تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے. رک جان تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے. گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گھر خدا کا ہے. خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. وہ کرم کس کا؟ وہ کمال والا ہے. نہیں کمال کیا ہے؟ انگلی والا ہے. کرم کس کا؟ کیونکہ خواجہ خود کیا بول رہے؟ پتھر کو خواجہ خود بول رہے رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے. گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گھر خدا کا ہے. صحیح ہے؟ تو اللہ کے ہو جاؤ، دنیا اپنی ہو جائے گی. یہ حکومتیں کچھ نہیں بگاڑیں گی. جو تمہارا ہمارا بگاڑ میں آئے گا اس کا بگڑ جائے گا.
سمجھ لیں آپ؟ اس لیے آپ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا سمبند کس سے بناؤ؟ اللہ سے. بولو زور سے، کس سے بناؤ؟ اللہ سے. اللہ سے. خوب ابھی قربانی کا موسم آ رہا ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو قربانی خوب کرو. ایک محبوب ابراہیم، ایک محبوب اسماعیل کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو. ایک اولاد ملی تھی، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، بڑے ماننے کے بعد اللہ نے کہہ دیا ابراہیم قربان کر دے میرے نام پر. تو ابا ابراہیم اسماعیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لو، قربانی کا موقع ہے تو وہ بھی جھلک سن لو. اسماعیل سے کیا کہہ رہے ہیں ابا ابراہیم؟ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اور میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر. فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا کہنا ہے، تیرا کیا، تیری کیا رائے ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے آج کی اولاد بیٹے تو اپن کیا بولتے تھے؟ بابا خواب ہے وہ. کیا ہے؟ خواب والا. صحیح ہے نا؟ شاہد صاحب صحیح ہے نا؟ اب کیا بولتے تھے؟ وہ بابا خواب تو بھول گئے، وہ کاٹنے والا. لیکن نہیں، جب اولاد کی تربیت ہوگی تو پھر وہ اولاد بھی کیا کرتی ہے؟ اسماعیل، وہ اسماعیل بھی کیا کہتے ہیں ابراہیم کو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. او ابا حضور، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ ضرور کریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا حضور آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے. تو ایسا کب ہوگا؟ جب ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں گے. اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا مرکز ہوتا ہے مدرسہ. اولاد کو صحیح اسلامی اعتبار سے ڈھالنے کا گڑھ ہوتا ہے مدرسہ. اس لیے گاؤں والوں میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ آج آپ کے یہاں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. میں جلدی آتا نہیں ہوں، اور ویسے بھی اتنی دور ہے کہ اس کی کوئی میں جلدی آتا نہیں ہوں. میں نے اتوار کی تاریخ دیا اور ایک دن ہی مجھے اتوار ملتا ہے چھٹی کا. اور الحمدللہ میری بیوی ہے، میں کوئی رڑوا نہیں ہوں. میں پی ایم کے جیسا نہیں ہوں. الحمدللہ میری ایک بیوی اکلوتی ہے. تو کم از کم اتوار کو گھر پہ مجھے جانا چاہیے. لیکن جب مجھے پتا چلا مولانا ذاکر صاحب کہ مدرسے کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، قسم خدا کی میں تم کو دل کی بات کر رہا ہوں، مدرسے کی بنیاد رکھی جانے والی ہے. تو میری بیوی خود کہتی ہے جب بھی کوئی مسجد کا معاملہ آتا مولانا اور مدرسے کی بنیاد کا، تو میری بیوی خود کہتی ہے مفتی صاحب وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. میں کہتا ہوں کیوں؟ تو تاکہ بنیاد رکھی جا رہی ہے. اگر بنیاد میں ہم شامل رہیں گے مر جائیں گے ہم، لیکن جب تک مدرسہ چلے گا اس کا ثواب ہم کو مل جائے گا. آج آپ جو پروگرام میں شامل ہے، آپ مفتی ہارون کو دیکھ رہے ہیں یا مفتی ہارون کا بیان سننے نہیں آئے؟ آپ مدرسے کی بنیاد کے پروگرام میں کہیں میں آئے؟ مدرسے کی بنیاد کے پروگرام میں. اچھا ہم لوگ تو شارٹ میموری لوگ ہیں، چھوٹے دماغ والے لوگ ہیں. ایک مہینے کے بعد میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ مفتی ہارون صاحب کب آئے تھے اپنے گاؤں میں، تو جس نے بلایا تھا وہ بھی تھوڑا سا بھول جائے گا. میرا خیال وہ جون میں آئے تھے، تو اپن شارٹ میموری والے لوگ اپن بھول جائیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم بنیاد میں شامل تھے، نیک کام میں شامل تھے، تو قرآن کی وہ آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتا ہے او میرے بندے، تم نے زندگی میں ذرہ برابر نیک کام کیا، رتی برابر نیک کام کیا. اللہ کہتا ہے میرے بندے میں اس کا انعام، اس کا ثواب تیری آنکھوں کے سامنے لاؤں گا. او برہمگا والو، او شاکر والو، او آس پاس کے جو گاؤں سے آئے ہیں میرے بھائیو سن لو، آج آپ جو اس بنیاد میں شامل ہے
جتنے بچے اس مدرسے میں پڑھیں گے، جب تک یہ مدرسہ رہے گا آپ بھی مر جائیں گے، مفتی ہارون بھی مر جائیں گا، لیکن جو ہم نیک کام میں شامل ہے ہم جب مر جائیں گے اللہ ہم کو یاد دلائیں گا کہ میرے بندے ہارون یاد کر تو مدرسے کی بنیاد کے پروگرام میں گیا تھا۔ تو معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی گویا کہ دین کے قلعے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ایمان کے قلعے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھو پھر آخر جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں گا، بیان ختم کر دوں گا کیونکہ مجھے بھی لمبا جانا ہے کہ سنو سنو سنو، یہ جو مدرسے ہیں نا الحمدللہ گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے، اور ہمارے بزرگوں نے کبھی گورنمنٹ کی بھیک لینا پسند نہیں کیا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کو اللہ نے بہت آگے کا علم دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر گورنمنٹ کی بھیک سے بنا لیں گے اور گورنمنٹ کی بھیک لے لیں گے تو پھر ایمان کا خطرہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے مدرسہ گورنمنٹ نہیں بنائے گی، کون بنائے گا بولو تو سے، ارے بولو اللہ بنائے گا، اور ذریعہ کون بنیں گے، اور اللہ ہم کو استعمال کر لے، یہ اللہ کا احسان، ہم کو وہ استعمال کر لے یہ اس کا احسان۔ اچھا ایک بات سمجھو، ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ مرنے کے بعد کامیاب ہو، اچھا کون کون چاہتا ہے آپ لوگ مرنے کے بعد کامیاب ہو، کون کون چاہتا ہے؟ ماشاء اللہ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اچھا تو اب مرنے کے بعد کامیابی کیسے ملے گی؟ 50 ایکڑ زمین چھوڑ کر گیا تو اللہ بولے گا واہ لال کیا کمانا ہے، ارے جس نے تاج محل چھوڑا، تاج محل جس نے چھوڑا، میں آج سے 15 دن پہلے وہاں پر تھا تاج محل میں، سمجھ گیا؟ پھر میں نے بی بی کا مقبرہ دیکھا، بی بی کے مقبرے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ قبر کے پاس میں جاتے ہیں تو وہاں 1-1 روپے 2-2 روپے دیکھتے ہیں، دیکھا؟ تو میرا دماغ الگ ٹائپ سے کام کرتا ہمیشہ، میڈیا والا نا، تو میں نے کہا واہ، میں نے وہ ویڈیو بنایا اور میں نے کہا دیکھو دنیا والوں، او دنیا والوں دیکھو یہ بی بی کے مقبرے میں جو مزار ہے، لوگ یہاں پر 1-1 2-2 5-5 10-10 روپے بھیک کی طرف پھینک رہے ہیں، جبکہ یہ وقت کے بادشاہ کی بیوی کی مزار ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو معلوم، یہ بادشاہوں کا حال ہے۔ میں نظام الدین گیا، نظام الدین گیا، مرکز گیا، اور جب بھی میں دلی جاتا ہوں تو مرکز جاتا ہوں تو پیچھے میں حضرت نظام الدین اولیاء کی آستانے پر حاضری ضرور دیتا ہوں۔ کیوں؟ اب میں نظام الدین اولیاء کے مزار پر گیا تو میں نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ پڑھتے بیٹھے ہیں، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، کوئی بخشرہ، کوئی بخشرہ۔ تو اب بتاؤ میرے خواجہ کو جانے کو 786 سال ہو گئے، کیوں؟ آپ چلے جاؤ وہاں پر سینکڑوں لوگ وہاں پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بخش رہے ہیں، خواجہ صاحب کا خیال ہو گیا، لیکن نہیں، وہ اللہ والے تھے، انہوں نے دنیا میں رہ کر دین کی محنت کر کے گئے، تو آج سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے مزار پر جا کر بخش رہے ہیں، دنیا نہیں چھوڑ کر گئے۔ تو نظام الدین پر آپ گئے ہوں گے دلی تو آپ دیکھو ادھر کے اس پار ایک بزرگ کی مزار ہے، سینکڑوں لوگ رشتہ دار نہیں ہیں، بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور روڈ کے اس پار وقت کے بڑے بادشاہ ہمایوں کی مزار ہے، وہاں کتے روز رہے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سن لو، سبق کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جنہوں نے دولتیں چھوڑ کر گئی، محل چھوڑ کر گئے، کیا ہوا؟ آج ان کے مزاروں پر کوئی آنے کو تیار نہیں، فاتحہ پڑھنے کو تیار۔ تو عقل مند وہ ہے جو دنیا میں کچھ ایسے کام کر کے جائے کہ لوگ اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھے۔ اچھا لوگوں کی بھی فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، نیک کام میں دے دیا، تو نبی نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جب تک کہ وہ تیرا کیا ہوا نیک کام باقی رہے گا تو دنیا سے چلا جائے گا، مگر تیرے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی رہے۔ اب بادشاہوں نے محل چھوڑے، کچھ مل رہا گیا نہیں، چور کھا رہے، چور نہیں کھا رہے، ارے بولو نا، تاج محل سے کروڑوں روپے تم کو مل رہے گیا، بیوی کے مقبرے سے کروڑوں تم کو مل رہے گیا،
چور کھا رہے ہیں، چور حکومت کھا رہی. میں نے تو غصے میں ایک مرتبہ کہہ دیا چور حکومتوں سے کہ مت دو ہم کو ریزرویشن، مت دو ہم کو کوئی بھیک، ہمارے باپ دادا کی وقت کی جائیداد ہم کو لوٹا دو. بھکاریوں تم کو بھیک ہم دے دی. نہیں سمجھا؟ تھوڑا سا ایسا بھی بولتا ہوا میں نہیں سمجھا، اس لیے میرے لیے دعا بھی کرتے رہنا بولا، کیونکہ ابھی اچھے دن نہیں چل رہے. ہاں ابھی تو جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی بول رہے وہ پچک رہے، لیکن اب ہم تو ہار آدمی ہے، جو ہوئی کیا بولتے ہیں مراٹھی میں، جو ہوئی سمجھ گیا. تو نیک کام دنیا میں کر لو، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. ورنہ جنہوں نے دنیا چھوڑ کے گئے، محل چھوڑ کے گئے، کھیتی باڑی چھوڑ کے گئے، ان کا کیا حال ہے؟ ان کا کیا حال ہے؟ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر. اس لیے کو بن آج قوال بھی بن رہے ہیں. کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر. اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے. کر گناہ سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے. دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے. مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا. دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا، کیا پائے. کیوں قوال 1 لاکھ لیتا، کیا اسے سب کا 1 لاکھ لیتا قوال. میں تم کو نہ تو سنا رہا قوال کو سنا رہا ہے. اور یارو چلو آؤ آؤ آؤ، تمہارا اخلاص تھا، اس کی وجہ سے شاید اللہ نے مجھے موڑ پہ لا دیا. تمہارے اخلاص کی وجہ سے میں اتنا بول پایا. لیکن اگر میں یہاں آیا اور آپ نے اگر مدد نہیں کی، اگر اللہ کے اس ایمان کے دین کے قلعے کی مدد نہیں کی، تو میں سمجھوں گا کہ میں تو ناکام لوگا، میں کہ میرا سفر کامیاب نہیں رہا. تو ان علماء کے قدموں کی لاج رکھ لو. ہم دیکھو، ہم کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کبھی بھیک نہیں مانگی، لیکن اللہ کے لیے ہم خود بھیک مانگتے ہیں. او یارو آپ ہو میں ہوں، کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کب چلے جاؤں. ابھی میرا پلان ہے کل وہاں جاؤں گا، پرسوں وہاں جاؤں گا، اگلے مہینے میں پھر کشمیر جاؤں گا، پلان ہے. لیکن مجھے خود کو نہیں معلوم ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا، تو اس لیے کوئی بھروسہ نہیں. اچھا ایک بات، اولاد کا بھی بھروسہ مت رکھو کہ اولاد تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام سے کوئی کام کرے. ارے ابھی زندگی میں بھی پانی پلا کے باقی نہیں. جیسے کچھ لوگ حج کا مسئلہ بتایا کرو کمانا ان کو، ان کے دماغ میں کیا ہے، میرا کام ہے بچوں کی سیٹنگ کرنا، پھر بچے مجھے کہاں بھیجائیں گے، حج کو بھیجائیں گے. نہیں، یہ باولے بات ہے. تو ان کی سیٹنگ کرتے کرتے تیری سیٹنگ ہوئی تو جو کچھ کرنا ہے خود کی زندگی میں کر لے. اولاد کا بھروسہ نہیں کہ تیرے نام پر وہ کچھ چھوڑ کے جائیں گے. 10 ایکڑ کھیتی ہوگی تو 1 ایکڑ تیری زندگی میں دے دے، لٹا دے، لگا دے. کیونکہ 10 ایکڑ 50 ایکڑ 100 ایکڑ میں چھوڑ کر گیا تو اولاد تیرے نام پر آگے کچھ کرے گی کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ جتنی چھوڑ کے جائے گا زیادہ اتنا لگے گا. مدینے سے بھی ایک ویڈیو آئی تھی، وہاں شرم آتی ہے وہ بولتے تھے، مدینے میں ایک شخص کا انتقال ہوا، بڑا آدمی تھا. مدینے میں مسجد نبوی کے سامنے جنت البقیع میں جو قبرستان ہے وہاں پر مولانا ویڈیو آئی کہ 4 بھائی آپس میں لڑ پڑے قبرستان میں، اور وہ جس پھاوڑے سے قبر کھودتے ہیں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، کیونکہ باپ نے دولت کو چھوڑا تھا. تو میرے بھائی تیری دولت تیرے جانے کے بعد میں کون سے کام میں لگے گی، کوئی بھروسہ نہیں. تو عقل مند وہ ہے، نبی نے کہا عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. اور آخرت کی تیاری کیا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر کے چلے جاؤ کہ مر بھی گئے، نماز
مرنے کے بعد نماز ختم، نماز نہیں پڑھ سکتے، مرنے کے بعد روزہ ختم، روزہ نہیں رکھ سکتے، مرنے کے بعد زکات نہیں دے سکتے، مرنے کے بعد صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد حج نہیں کر سکتے، ساری چیزیں ختم. کیوں؟ لیکن اگر اپنی زندگی میں مدرسے میں لگا دیا، مسجد میں لگا دیا، نیک کام میں لگا دیا تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے. اگر تو نے گاؤں میں اگر صرف بور ویل بھی کر دیا، اگر پانی کا نظم نہیں تھا، اگر گاؤں میں تو نے 25-50 ہزار کی بور ویل بھی کر دیا اور لوگوں کے پانی پینے کا انتظام کر دیا، جب تک اللہ کے بندے اس سے پانی پینے کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو کچھ کام ایسے رہتے ہیں کہ تم چھوڑ کر چلے جانے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو چلو آؤ، اب آخری اصل کام تو یہ ہے، پھر میں کبھی آؤں گا. بلائیں گے مجھے بات نہیں کریں؟ ارے بلائیں گے کیا؟ تو پھر میں کبھی آؤں گا تو دوسرے موضوعات پر بات کروں گا. آج تو میں ایک مقصد کے تحت آیا کہ مدرسہ عثمان بن عفان کی بنیاد رکھی گئی، آپ اس میں شامل ہیں. اس لیے آج ہی، بعد میں نہیں، بات کی بات بعد میں، آج نیک موقع ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی. آج اپنی زندگی میں اپنے نام پر کون کیا دے سکتا ہے 5 منٹ کے اندر فٹافٹ دکھاتے جاؤ. سب سے پہلے کون کر رہے ہیں؟ جلدی کھاؤ. چلیے، اچھا دعا نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ دعا چھوڑو تو اللہ کو غصہ آتا ہے. چلیے فٹافٹ. سب سے پہلے دیکھیے مولانا قاری صاحب جو نعت پڑھ رہے تھے، ان کو جو انعام ملا ہے انہوں نے سب سے پہلے مدرسے میں دے دیا ہے. بھائی 50,000 25,000 10,000. ایک بات سن لو، ایک بات سن لو، دھیان دو، ایک دھیان دو. جتنی طاقت ہے اتنا ہی دینا. یہ بھی سن لو، ہم زبردستی بھی نہیں کرتے. جتنی طاقت ہے اتنا دینا. ایک مرتبہ خون کا کیمپ لگا تھا، خون لیتے نا، خون، تو میں نے وہاں پر خون دینے کی اہمیت بیان کیا. خون دینے کی میں نے اہمیت بیان کی. ایک منٹ سنو. میں نے خون دینے کی اہمیت بیان کیا کہ خون دو گے کسی کی جان بچے گی تو اللہ بہت خوش ہوگا. میں نے بہت زبردست بیان کیا. تو ایک دبلے پتلا آدمی جوش میں آیا، اس نے ایک بوتل خون دیا جوش میں آ کر، بعد میں اس کو 3 چلانا پڑے. تو ہم بولتے کہ طاقت سے بھی زیادہ نہیں دینا. لیکن یاد رکھو، اگر طاقت 50,000 دینے کی تھی اور 5,000 دیا تو کہیں اللہ تجھے 5,000 کے لائق ہوگا. طاقت سے زیادہ بھی نہیں دینا اور طاقت سے کم بھی نہیں دینا. چلو فٹافٹ لکھا ہو، دعا ہوگی. کھڑے رہو، کھڑے رہو، تھوڑا لوگوں کو دے دو. 5,000 روپے. کون؟ کیا نام ہے؟ مہتاب خان پٹھان. آپ کا کام ہے آمین کہنا. اللہ قبول کرے. چلو جاوید بھائی 5,000 روپے اللہ قبول کرے. صحیح بھائی دکاندار 5,000 روپے. 10,000 روپے. اچھا 25-50 ہزار لکھانا حرام نہیں ہے. نہیں آپ سوچ رہے ہیں حرام ہے. 5 سے بولی نہیں. اللہ قبول فرمائے. مولانا عبد الجلیل صاحب. دیکھو حافظ یوسف صاحب سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ انہوں نے اپنی 1 ایکڑ زمین دی ہے اور ہمارے مولانا عبد الجلیل صاحب کہہ رہے میں پورا 1 روم بنا کر دوں گا. اور 1 روم بنانے میں 2 لاکھ روپے بھی لگ جاتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، اپنے آمین کہنا. میرے مولا دینے والے کی جان اور مال میں برکت نصیب فرمائے. آمین. بولیے نام بولو نا. اسلم بھائی 5,000. اسلم بھائی 5,000 روپے اللہ قبول کرے. چلو فٹافٹ لکھا. چلے گا فٹافٹ لکھا. بولیے لکھا. سید رضی الدین شاہگڑھ والے کتنے بھائی؟ 5,000 روپے اللہ قبول فرمائے. کیا نام؟ یعقوب اندر والی 5,000. یعقوب بھائی اندر والی 5,000 روپے اللہ قبول فرمائے. زور سے کہو آمین. بولیے بھائی آمین کرتے رہا کرو. کس کے آمین اللہ قبول کر لے. امامپور والے 5,000 روپے. چلیے فٹافٹ لکھائیں. بولیے. ہاں کھڑے رہ کے بابو بھائی کھڑے رہنے میں لوگوں کو ترجیح ہوتی ہے. بابو بھائی ڈرائیور 5,000 روپے اللہ خود قبول فرمائے. بولیے بھائی.
مولانا سلیمان صاحب 5000 اللہ خوب قبول فرمائے. زور سے بولا آمین. چلیے بولیے کھڑے رکھیے. بولیے محمد ابرار صاحب الطاف کتنے؟ محمد الطاف صاحب 5000 روپے. ہیوارواڑی 5000 روپے. کھڑے رہیے. مولانا سرفراز صاحب ارے ہمارے مولانا لوگ بھی کھڑے ہیں. آپ یہ نقدی 5000 روپے اللہ خوب قبول فرمائے. اللہ دینے والے کی جان مال میں خوب برکت نصیب فرمائے. یہ 5000 صاحب یہ مولانا مولانا سرفراز صاحب مولانا سرفراز صاحب اورنگ آباد والے 5000 روپے اللہ قبول فرمائے. مولانا افسر صاحب ارے یار مولانا لوگ میرے مولانا افسر صاحب اورنگ آباد والے 5000 برہم والے. دیکھو برہم والوں برہم گاؤں اگر اللہ کے اس کام میں دین کے اس کام میں نہیں ہوگے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ برہم ہو جائے, اللہ کو غصہ آ جائے. دیکھیے ادھر سنیے سنیے اور اعلان ہمارے مولانا رضی الدین صاحب جو اس پروگرام کی نظامت کر رہے ہیں. مولانا رضی الدین صاحب 10000 روپے اللہ خوب قبول فرمائے. سلطان بھائی روڈ باڑی والے 2000 روپے نقد اللہ قبول فرمائے. سلطان بھائی روڈ باڑی سلطان بھائی 2000 روپے نقد. چلیے فٹافٹ کریں. مولانا سید صدارت کر رہے ہیں. ہاں 5000 روپے. مولانا سلیم صاحب سید سلیم صاحب جو اس جلسے کے آج کے صدر ہیں ان کے جانب سے بھی 5000 روپے اللہ قبول. جی مانوت کے پولیس مسجد کے امام صاحب ہیں ماشاءاللہ 5000 روپے اللہ قبول فرمائے. جی بولیے فٹافٹ. مولانا کیا نام؟ مولانا ندیم صاحب شکیل صاحب اماپور. شکیل صاحب 5000 روپے اللہ قبول فرمائے. شکیل صاحب اماپور والے 5000 روپے. شکیل بھائی گمانپور والے 5000 روپے. 5000 روپے اللہ قبول. یہ پنجاب پہنچانا کیا بات ہے؟ پنجاب بچر رہنے پنجاب پہنچانا سب پنجے کے لوگ ہیں کیا؟ سب پنجے کے لوگ ہیں؟ نہیں نہیں راشٹروادی قلم لینا. ماجد بھائی اندروالی والے 5000 روپے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. چلیے ادھر سے آواز نہیں آ رہی. چلیے پڑھا. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ بتانا کہ 1000 روپے کون نہیں دے سکتا. ہاتھ اٹھاؤ. دونوں ہاتھ اٹھا کر بتانا کہ 1000 روپے کون نہیں دے سکتا.